بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ آج جمعہ المبارک ہے، تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس کائنات کے سب سے خوبصورت عنوانوں اور موضوعات میں سے ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام میں جن ہستی کے بارے میں، جن شخصیت کے بارے میں، جن کے بارے میں آج کا پروگرام ہم نے کرنا ہے، وہ انسانیت کے آسمان پہ آفتاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہیں پوری دنیا میں آج تک کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار پیاروں کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 سے زائد یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء تشریف لائیں، وہ سب ان سارے پیاروں کی لسٹ میں ایک خاص منفرد اور اعلیٰ رتبہ اور مقام رکھنے والی ہستی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ ہستی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں اقبال ایک شعر انہوں نے بہت سارے اشعار میں ان کا ذکر کیا ہے، مگر ایک شعر جس کے بارے میں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت زہرا بسہ نسبت عزیز۔ اس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ ہمیں بہت عزیز ہیں صرف ایک نسبت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی نسبت سے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا ہمیں 3 نسبتوں سے بے حد عزیز ہیں۔ سب سے پہلی نسبت کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، دوسری نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ، اور تیسری نسبت حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت کلثوم اور حضرت زینب کی ماں۔ تو یہ وہ نسبتیں ہیں۔ کسی بھی رشتے میں وہ سب سے زیادہ عزیز تب ہوتا ہے کہ آپ کی نسبت کیا ہے اس سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر محسوس کیا جاتا تھا، فخر سے بتایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آج ہم ان ہستی کے بارے میں بات کریں گے جو رہتی دنیا تک، کیا مطلب روز آخر تک اس دنیا میں جو سیرت کا مطلب ہے وہ سمجھا گئی، اس دنیا میں جو طاہرہ اور پاک صدیقہ ہونے کا جو ایک معنی ہے اپنی شخصیت کے ذریعے وہ ہمیں سمجھا گئی ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ میرے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ مہمانوں میں سب سے پہلے تعارف کروں گا، میرے دائیں جانب موجود ہیں جناب نواب نفیس قدوسی صاحب، جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں یہ بھی عالمہ ہیں ماشاءاللہ، اور معصومہ شیرازی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام بہت علیکم۔ شکریہ، بہت نوازش، کیسی ہیں آپ؟ کرم ہے مولا کا۔ جب ہم جنت کی خواتین کی، دنیا کی بھی خواتین کی جو سردار ہیں فاطمۃ الزہرا، ان کا ذکر کریں گے تو میں آپ سے ہی ان کا ذکر جو ہے میں چاہوں گا کہ سٹارٹ کیا جائے۔ ان کے تعارف کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ تعارف تو ان کا کائناتی ہے اور عالمی ہے، اور خدا نے کروایا ہے، سب کو سردار بنایا ہے، عالمین کے لیے وجہ خلقت قرار دیا ہے۔
باپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ سردار انبیاء ہیں، مولا علی شوہر ہیں تو وہ سردار اولیاء ہیں، بیٹے ہیں تو وہ سردار جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خود سیدۃ النساء العالمین ہیں، خود عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی باعظمت تعارف، اور اس کے بعد جو تعارف زبان رسالت سے ہوا وہ کمال ہے۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں الفاطمۃ سر اللہ، فاطمہ اللہ کا راز ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے 9 نام اپنی بیٹی کے القا فرمائے، جس میں راضیہ ہے، مرضیہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے، حورائے انسیہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے۔ اس کے ضمن میں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ صادقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے۔ صادقہ وہ جو سچ کہے، اور صدیقہ وہ جو کہے وہ سچ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح طاہرہ بھی ہیں اور مطہرہ بھی، مبالغہ کا صیغہ، طاہرہ بھی ہیں اور مطہرہ بھی ہیں۔ طاہرہ وہ جو پاک کرنے والی ہے، اور مطہرہ وہ جس سے ملتمس ہو کر، جس کے قریب ہو کر دوسرے بھی پاک ہو جاتے ہیں، جو ان سے قریب ہوتا ہے وہ بھی پاکیزگی کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پاکیزگی کی حدوں تک کیا پہنچتا، خود شفاعت کبریٰ کی مالکہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے میری بیٹی، تو کائنات اور عالمین میں وہ واحد شخصیت ہے جو شفاعت کبریٰ کی مالک ہے، کہ بیٹا شہداء، انبیاء اور اولیاء کی شفاعتیں ہیں، 3 بڑی شفاعتیں ہیں۔ بی بی کے بیٹا سید الشہداء، شوہر سید الاولیاء، اور بابا سید الانبیاء ہیں۔ تینوں شفاعتیں جناب سیدہ کے پاس موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور بخشوانے والی ہستی ہیں۔ ہم دنیا میں انہوں نے اپنے اسوے سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ وہ انسانیت کو فلاح دلانے والی ہستیاں، اور آخرت میں بھی وہ دروازے جنت پہ موجود ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا مطلب ہے جدا کر دی جانے والی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فاطمہ اور اس کے محب جہنم کی آگ سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اسی حسین موضوع پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ آج مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں، اور ہماری دوسری مہمان معصومہ شیرازی صاحبہ ہیں، جو کہ ایک شاعرہ بھی ہیں، وہ عالمہ بھی ہیں، اور ایک استاد بھی ہیں۔ اچھا سر، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور یہ جو موضوع ہے اس کے اوپر تو گھنٹوں مسلسل بات ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ جو پاک ہستی ہیں ان کی زندگی سے جو ہمیں خاص چیزیں جو اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں، جو ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں، عقیدت ہم رکھنے کا دعویٰ کریں، اور ان کی زندگی سے کوئی چیز شامل نہ کریں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں وہ چیزیں جو ہے نا آج بتائیے ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو آپ نے انٹرو لیا اس کے اندر بڑا خوبصورت سا اقبال کا شعر پڑھا، پھر پتہ نہیں صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، بالکل صحیح پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیے بڑا خوبصورت اس کے اندر بات صرف آئی ہے کہ نسبت کی۔ جب نسبت کی بات آئے گی تو جس رسول اللہ سے جس شے کو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت بڑی عظیم تر ہوتی ہے، بے شک۔ خواہ کسی طرح بھی عصا مبارکہ رسول اللہ کا وہ بھی میوزیم میں رکھ دیا گیا، چادر ہے تو وہ بھی رکھ دی گئی ہے، اگر منہ مبارک ہے، بال ہے کہیں کا، وہ بھی رکھ دیا گیا، نالین رکھ دیے گئے، نالین رکھ دیے گئے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگاؤ ساری چیزیں ون ٹو آل یہ ہے۔ اب جب چیزوں کو نسبت ہے تو پھر اولاد کو کیوں نہیں نسبت ہوگی؟ ارے واہ، سبحان اللہ، وہ تو عظیم الشان نسبت ہوگی۔ بے شک۔ اور پھر لڑکی ذات جو آج بھی لوگوں کو یہ یاد رکھیے کہ ہر باپ اپنی، اگر اس کی اولادیں ہیں اس میں لڑکیاں ہیں 2 1 اور 4 5 لڑکے ہیں، وہ سب سے زیادہ لڑکی کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ وہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی پرورش کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ پھر یہ غیر کہاں چلی جائے گی، نہ جانے کیا سلوک ہوگا، کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کو اتنا خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر بھیتر کا نکلنے والا ہے، اس کے پاس اتنا خوف ہے، اس کو معلوم ہے کہ آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آج کے معاشرے میں جس کی بچی جا رہی ہوتی ہے طرح طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب وہاں پر تو ایک عجیب و غریب منظر ہے، وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زوجہ ہیں, سرکار دو عالم کی صاحبزادی ہیں, جو کائنات کی آقا و مولا ہے, کائنات وجہ تخلیق کائنات ہیں. ان کے گھرانے سے ان کی لخت جگر بیٹی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا, زہرا یعنی کلیل ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا, کیونکہ نسبت ہے, بلڈ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, بلڈ کا. باپ میں بلڈ کا اثر ہے, اولاد سے آ رہا ہے, اور بلڈ کے اثر کے اندر وہ طرح طرح کی عظمتیں پیدا ہوں گی. جو باپ میں ہے وہ بچے میں بھی آئے گی, خصوصیت آئے گی, وہ بالکل آئے گی, ہر صورت میں آئے گی. یہ متفقہ فیصلہ ہے سب کا, یونیورسل ٹروتھ. لہٰذا اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی محنت کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ انہوں نے سب سے کم مہر ان کا ہے, اور وہ ہے 10 درہم اس زمانے کا. 10 اچھا, سیدہ فاطمہ الزہرا 10 درہم ہے. جہیز کے اندر آپ کے سامنے ایک مشکیزہ ہے, 2 چکیاں ہیں. یہ بھی حضرت علی کے پیسوں سے خریدے گئے؟ جی, جب حضرت علی کے پیسوں سے خریدے گئے, حضرت علی نے دیا, اور اس کے اندر کیا ہے, 2 چکیاں ہیں, بستر ہے, پلنگ ہے, ایک مشکیزہ ہے. اس کے اوپر گزارا ہے ساری زندگی, جو اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی, چھالے پڑ گئے ہاتھ, اف رہی ہے. یہ آج کی عورتوں کے لیے بہت بڑا درس ہے, جو آ کر اپنے شوہر سے طرح طرح کی فرمائش. اب بتائیے, آج کی عورت جو صحیح معنی میں دعویٰ کرے سیدہ کا سے محبت کا, اور اس کے عمل میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی یا تغیر نہ آئے, وہ دعویٰ تو صرف زبانی کلام نہیں, گفتار کے غازی ہو گئے, کردار کے غازی نہیں. سیدہ کی سیرت طیبہ سے عورتوں کو بے انتہا سیکھنا ہے. یعنی کہ 2 جہانوں کے جو سرکار ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کی بیٹی ہیں, ان کی بیٹی ہے, وہ بھی درس دے رہی ہے نا عورتوں کی سردار کی صورت میں. ہاں, وہ بھی درس دے رہی ہے, خود بھی میری سردار زندگی ہیں دیکھو خواتین کی. کیسے میں تکلیف کے اندر میں گزار رہی ہوں, ٹھیک ہے, وقت اف رہی. وہ کیا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے, فخر. وہ فخر کہلاتا ہے, بڑی عظمت کی شے ہے. یہ روزانہ کہہ لیجئے کہ طرح طرح کے ترنے والوں سے عظمت نہیں آ رہی ہے, وہ سوکھی روٹی کھا کر بھی جو عظمت آ رہی ہے وہ صرف اور صرف جسم میں نورانیت ہے, وہ پیدا کر رہی ہے, روحانیت پیدا کر رہی ہے. تو اب پردے کے اندر معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب جب اے علی, جب میرا انتقال ہو جائے, میری اس کا جنازے کو لے کے جانا اندھیرے میں, تاکہ کوئی نامحرم کی نگاہ بھی میرے کفن پہ نہ پڑے. بلائیے, بتائیے آپ کون کر رہا ہے بھائی آج کے دور میں؟ کوئی ہے عورت اتنی پردے دار؟ کوئی ہے سیدہ کی مماثل, یا ان سے ان کی سیرت سے اپنی زندگی قبر بھی مستور رکھی گئی؟ پھر اب آپ اندازہ لگائیے یار. اچھا, آپ بات کروا رہے ہیں, مگر میں اس جذبات میں بات نہیں کر پا رہا ہوں. میں بالکل میں آپ کے اس بات کو میں سمجھ سکتا ہوں. ایک بات تو کچھ ایسی ہے, مگر ان ہستی کے برابر یا ان کے قریب یا ان جیسا بننا تو بالکل ہی ناممکن ہے نا. تو مطلب ان کی جو زندگی سے جو چیدہ چیزیں, جس کے لیے یہ زندگی ہم انسانوں کے سامنے پیش کی گئی ہے نا, تو وہ ان سے وہ کیا چیزیں ہیں جو آج ہمیں فوراً اپنی زندگی میں شامل کرنی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جہیز کا اور یہ جو مہر کا جو معاملہ ہے, ہم مسلمانوں کو تاریخ میں یہ مطلب پہلی دفعہ اتنے واضح طور پہ وہ چیزوں کے ساتھ ملا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ جہیز میں دی گئیں. تو ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیے کہ وہ کس طرح, وہ جو جہیز کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح آیا, اور مطلب وہ کتنی اس میں ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے ہماری زندگیوں میں. دیکھیے, آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے نا, ذرا اس وجہ سے بھی میں نے کہا یہ بات ہونی چاہیے. ان کو تو سیدہ فاطمہ, ذرا سی 1 منٹ کے اندر بتا دوں دونوں کا کہ سیدہ فاطمہ کے متعلق کچھ لوگوں نے باقاعدہ رشتے طلب کیے, لیکن وہ رشتہ منظوری اور مقبول نہیں تھا. اللہ کو منظور مقبول نہیں تھا, رسول اللہ کو منظور, رسول اللہ خاموشی اختیار فرماتے تھے. سیدنا علی کی خواہش کے مطابق وہ آئے. ایک سب سے بڑی بات آج میں بتا رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, ایک وقفہ لے لیں, کان میں آواز بار بار آ رہی, وقفہ لے لیتے ہیں ورنہ یہ ٹینشن ڈالی رکھیں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے. ان کی زندگی سے ہم کون کون سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ابھی وقفے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ان کی جو ایک شادی شدہ زندگی جو تھی ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین کی زوجہ ہونے کا جو ان کے پاس جو ایک اعزاز حاصل تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو والدہ بھی تھیں. تو وہ جو ان کے گھر میں جو جس طرح انہوں نے ان خوبصورت رشتوں کو نبھایا، ذرا اس حوالے سے بتائیے تاکہ ہمیں اس میں رہنمائی حاصل ہو، ہم لوگوں کو خود بھی اور ہماری جو خواتین، ہماری بہنیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں انہیں بھی. دیکھیے ہماری بہنوں کے لیے تو بہترین درس ہے، وہ سیرت فاطمہ الزہرا سے سیکھ سکتی ہیں کہ ایک مثالی بیوی، ایک مثالی بیوی. آج کل تو ذرا ذرا سی بات کے پر عورتیں بیچاری پتہ نہیں شک و شبے کا شکار ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، زبان درازیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک مثالی بیوی فاطمہ الزہرا حضرت علی کی، ایک مثالی ماں جو حسنین کریمین کی ایسی تربیت کرنا کہ جو سر کٹ جاتا تھا سر جھکتا نہیں تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایسی جنہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی. باپ محبت کر رہا ہے، اتنی محبت کرتا تھا باپ کہ اپنے بیٹی کو دیکھ کے مارے خوشی کے اور فرتے انبساط سے کھڑے ہو کر سینے سے لگاتا تھا. یعنی یہ تمام خوبیاں ہیں سیرت طیبہ کی، وہ ہماری آج کی عورتوں کو کرنا ہے اور سیرت فاطمہ الزہرا سے سیکھنا ہے کہ اپنے شوہر کی وفادار ہو، بچوں کی وفادار ہو، اس گھرانے کو، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ. گلے گلزار وہ گھر جہنمی ہے جس میں روز تھکا پھنسیتی کل کل کاٹا ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ گھر جہنم ہے. گھر تو جنت ہوتا ہے کہ مرد کام کر کے آتا ہے اور اپنے گھر میں جو سب سے زیادہ سکون، ساری تھکن اتر جاتی ہے اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. سب تھکن اٹھ جاتی ہے، خدا گواہ تھکن اٹھ جاتی ہے. میں اپنی بتا رہا ہوں، صبح سے شام تک کرنے کے بعد جب گھر جاتا ہے آدمی تو سکون اطمینان کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی اگر بیوی تابع دار ہے، اس کی بیوی اگر وفادار ہے، اس کی بیوی اگر سیرت فاطمہ سے مماثلت رکھتی ہے تو وہ اس کے لیے گھر جنت ہے ورنہ جہنم. واہ، بہت خوب. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جیسے کوئی بھی انسان مسلمان اور خاتون مسلمان اگر وہ اپنے گھر کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئے اور اس نیت کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں کہ میں جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ان کی سیرت کو دیکھ کے میں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آئی ہوں، تو اس کا کیا اجر آپ سمجھتی ہیں اور ان کی زندگی میں کتنی آپ روشن سمجھتی ہیں؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے پوری عالمین کے لیے، اور رسول کا کل بھی جناب سیدہ ہے اور جزو بھی جناب سیدہ ہے. جزو بذات ٹکڑا اور کل ام و ابیہا، کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ماں کا عظمت جو ہے. جناب سیدہ کا چہرہ دیکھے تو ایک عظیم با عظمت رہنما کا چہرہ ہے. اور انا آتینا کل کوثر کی تفسیر میں بی بی کے گھر کی جنت، کوثر کی جنت بسا کے بی بی نے بتائی ہے کہ دنیا کو کس طرح کوثر کی جنت بنایا جا سکتا ہے. اس میں جو خاتون بھی دیکھے گی، صرف ایک خاتون کے لیے بی بی اسوہ نہیں ہے، بی بی مردوں کی بھی رہنما ہے. کیونکہ بلاغات النساء اہل سنت علماء کے حوالے سے کتاب ہے، اس میں بی بی کا پورا خطبہ جو شہرہ آفاق خطبہ لکھا گیا ہے، اس میں بی بی نے جس طرح شریعت، توحید، رسالت، امامت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شریعت الہی کے مختلف سلسلوں کو بیان کیا. اس میں یہ مردوں کے لیے بھی رہنما ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اب چار دیواری میں وہ عورتوں کی رہنما ہے، کوثر کی جنت بسائی ہے. اس میں بی بی کے جتنے بھی رد شدہ کردار ہیں معاشرے کے، وہ سارے جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر پاتے ہیں. یعنی ایک ایسی انٹرنیشنل NGO ہے خدا کی طرف سے جو ہر رد کیے ہوئے کردار کی مددگار ہے. یعنی یہ سورہ دہر میں جو بی بی کے شان میں آیت اتری ہے، اس میں خدا فرماتا ہے ان کا تعارف وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں.
किन को मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, जितने माशरे के और रसूलुल्लाह की भी आप देखिए कि जब भी कोई गरीब आया, फ़कीर आया, असीर आया, मुसाफिर आया, किसी को किसी ज़ौजा के घर नहीं भेजा बल्कि जनाब सैयदा के दरवाजे पे भेजा। और वो इतनी इंसानियत को खिलाने वाली है कि एक मरतबा खाना के लिए पैसे नहीं है तो बीबी ने अपनी अजीज तरीन चादर ततहीर को यहूदी के पास गिरवी रखा और उन पैसों से उस आदमी को खाना खिलाया कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा वापस ना जाए। और इस तरह फदक की जो बीबी का वो था, उसकी आमदनी भी लोगों में तकसीम होती थी। खुद पैबंद लगी चादर पहनती हैं और पूरा मदीना बीबी के दरवाजे से फदक का सरमाया जो है आता है, मुनाफा वो खाता है। अब ये देखें कि मुझे जो हासिल हो रहा है इस बात से कि किसी को खाना खिलाना ये किस कदर एक बड़ा काम है जिससे माशरे की सर्व करना, और हम लोग आज सर्व कर रही हैं और हमारी खवातीन और हम लोग सारे बैठ के इस बात को मतलब एग्री करेंगे कि हम कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है जब कोई मेहमान आ जाता है। जी जी बिल्कुल, मैं किसी फकीर की बात नहीं कर रहा, मैं मेहमान की बात कर रहा हूं। मेहमान की बात, वो मेहमान ही होते थे, अल्लाह के मेहमान। तो अब कोई अपना रिश्तेदार आया था ना तो उस पे भी मौत पड़ जाती है हम लोगों को कि लोग आगे ने फेर है, उन रोटी खवानी पैनी। जी जी जी। और उसके बारे में ये भी बीवी के बारे में है कि वो किसी को देखे। अच्छा बात मुकम्मल एक दफा कर लेते हैं। कोई खातून अगर उनके पास आती थी तो आप बगैर खाना खिलाए उसको भेजती नहीं थी। और सिर्फ खाना नहीं बल्कि साथ रसूल अपने बाबा की एक हदीस भी तालीम करती थी। गोया बीबी का घर एक मकतब था जिससे मानवी और दोनों तरफ से मुआशरे को फ़ायदा हो रहा था। और उसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे, खुद वो रद्दशुदा किरदार जिसको नौकर कहते हैं, जनाब फ़िज़्ज़ा, उनको इतना एजाज़ दिया हुआ था बीबी ने कि ज़हरा ने रखा काम में फ़िज़्ज़ा को बराबर। ये दर्स मुसावात उसी घर से चला है। सुभान तो जनाब ये जो आप कह रहे हैं खाना खिलाने का, ये सिफत है खुदा ताला की। और ये सिफत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सिफत में एक लफ्ज आता है जवाद, जो खुद ना खाए लोगों को खिलाए। और उसका आम इंसानों के लिए क्या आता है, वो आता है गनी, सखी या गनी जो कह रहे, यानी खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। सही। तो ये रमज़ान के अंदर जो हम लोग नहीं खाते हैं उतनी देर तक हम क्या होते, सिफत जवादी से मुश्तक हुए होते, जो खुद नहीं खाते, खुद भी नहीं खा रहे हैं हम मगर रोजे की हालत में बांट रहे हैं किसी को बांट रहे होते हैं, इतने बांट रहे होते हैं कि मालूम हो रहा है कि 4-5 बजे से पहले तो देने ही शुरू कर देते। जी हाँ जी हाँ, इसलिए उसके आप तारी भेज दो, उसको खाना खिला दो, उसको ये कर दो। एक कॉलर है, शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ। जी रुखसाना ज़ैदी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? हाँ, एक तो ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और बहुत ये वैसे तो अब तक की ये बड़ी बात है कि वो बहुत अच्छे और नॉलेजेबल प्रोग्राम्स पेश करते हैं आप न्यूज़ कैफे में। तो उसके अलावा ये है कि जैसे भी बात हो रही थी खाना खिलाने की, तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपने रिश्तेदार जब आए तो मुंह बनाना शुरू हो जाते हैं कि भाई आ गए। और हालांकि अगर देखा जाए तो एक वो किस्सा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो एक साहब थे, वो एक सहाबी थे जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी जो है जब मेरे मेहमान आते हैं तो उनको अच्छा नहीं समझती और वो नहीं चाहती कि वो खाना खिलाए। तो हज़रत सल्लम ने कहा कि अपनी बीवी से कहो कि मुझे एक दिन मेहमान बनाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए, उन्होंने बहुत खातिर तवाज़े की। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाने लगे तो उनके पीछे उन्होंने देखा हशरतुल सारे इस किस्म की चीजें जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारी बलाएं जो मेहमान आता है घर पे, तो अगर मेहमान खा के जाता है, मेहमान की खातिर तवाज़ा खुश दिली से करोगे तो मेहमान जो है ना अपने साथ सारी बलाएं घर से निकाल देता है। तो इंसान की इतनी बरकत होती है, इतना अच्छा होता है कि अगर ये सोच के करे। इसी तरह जिन लोगों ने दस्तरखान लगाए हैं उन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। और ये कि रमजान में ही हम लोग सिर्फ करते हैं, हम लोग को चाहिए दीगर टाइमिंग्स में भी हर वक्त ये चीज खैरात और ज़कात निकालते रहे, ज़कात निकालते रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रुखसाना ज़ैदी साहिबा, आपने बड़ा खूबसूरत एक वाक़या जो है वो कोट किया है। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हसीन मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور پروگرام کے اس حصے کے آغاز میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ اتنا ایک وسیع موضوع ہے کہ جس پہ ہمارے پاس یہ بہت تھوڑا سا وقت جو ہے، یہ چند منٹس، یہ بہت کم ہے. تو میں اسی حوالے سے کہوں گا جاتے جاتے ذرا کوئی شارٹلی میسج پیغام دے دیجئے. آئندہ پھر ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. بی بی کی سیرت پہ ہمیں کیا وہ سبق حاصل ہوتا ہے، ذرا ایک پیغام. بی بی کی سیرت کے اوپر یقیناً بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے سامنے جو بی بی کا اثاثہ کل تھا جو ملا، جس کو آپ جہیز کی صورت میں کہتے ہیں، ہم تو گزارش کریں گے گورنمنٹ کو کہ جب ہمیشہ سرکاری طور پر پابندی جہیز پہ لگا دے تاکہ بہت سارے لوگ جہیز کی بیچارے بار سے بچ سکیں اور بیٹیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں. آپ جی. اور بی بی کی سیرت کے حوالے سے یہ بھی دیکھتے کہ جہیز ہے، مگر اس کے لیے جو مکلف یعنی جس کی تکلیف ہے وہ مرد ہے. وہ پیسہ دے گا، جس طرح مولا علی نے اپنی زرہ کو بیچا. یہ پورا ایک اسوہ رسول اللہ نے پیش کیا کہ مرد پیسہ دے گا اور گھر والے اس کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں بنائیں گے. جہیز چونکہ ایک سنت ہے جناب، اگر اس کو رکھنا ہے تو پھر باقاعدہ جو دینی طریقہ ہے اس حساب سے رکھا جائے. اس حساب سے وہی اسوہ استعمال کیا جائے. اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے بی بی کی، اس میں رسول مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں اور رضائے خدا میں بہترین مددگار پایا ہے. تمام خواتین اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ شادی کا مقصد ہے اپنے مرد کو پاک راستے پر طاقت فراہم کرنا اور ان کی مددگار بننا. تھینک یو سو مچ. شوہر سے وفادار ہونا اور اس کی خدمت اور دلجوئی کرنا، یہی ایک مثالی عورت کا کام. بے شک بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم بہت جلد پھر گفتگو رکھیں گے اور کچھ زیادہ وقت کے لیے رکھیں گے سیرت کے حوالے سے، خصوصی طور پر سیرت کے حوالے سے. اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمیں ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم صحت کے متعلق بات کریں گے اور صحت کے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں غزالی ہربل سے ایک معروف جو ہربلسٹ ہیں حمیرہ ناز صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں حمیرہ جی؟ وعلیکم السلام. بالکل بہت اچھے اور سردی کا مزہ لے رہے ہیں. کیا بات ہے، زبردست ہے. سردی کا مزہ تبھی ہے اگر آپ سردی کی وجہ سے کوئی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں، ورنہ آج کل تو صحت کے جس سے پوچھیں وہ کہتے ہیں بس گلا خراب ہے، بخار ہے، اور 15 دن ہو گئے اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں تو ختم نہیں ہو رہا معاملہ. تو یہ بھی ایک بہت اس بڑا. کے لیے آج ایک حل بتاؤں گی. نیکسٹ ایئر اس حل پہ وہ کیجیے گا، عمل درآمد کیجیے گا، کیونکہ اب تو سردیاں جا رہی ہیں، لیکن آنے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ بتاتی ہوں ابھی. بالکل صحیح. اچھا، ویسے آج ہم ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کن خاص پہلوؤں پہ بات کرنے والے ہیں؟ ہمارے پاس میں اس لحاظ سے بات کروں گی کہ جس ٹائپ سے پیشنٹ میرے پاس تیزی سے اس پرابلم کا بڑھ رہا ہے، اور میں عموماً پروگرام مجھے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے تقریباً 8 سال تو ہو گئے. ان سالوں میں میں نے کچھ چیزوں کو ڈائگنوز کر دیا تھا کہ یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں ہوں گی، اور اس چکن کو کھانے کو میں نے منع کیا تھا کہ یہ کھانا اب یا تو بند کر دو یا کم کر دو، دیسی مرغی یا دیسی مرغی لیں. اور جب بھی آپ پرچیز کرنے جائیں تو چھوٹی مرغی لیجئے، ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے بندے کو گھر میں میرے خیال سے تقریباً ہر فرد کو ایسیڈیٹی سٹارٹ ہو چکی ہے. ایسیڈیٹی آپ کا جو جگر کی خرابی ہے اس کو یہ انڈیکیشنز ہوتی ہے، بیل گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، تو اب آپ جو ہے اپنا علاج کر لیجئے، ورنہ اگر یہ پرابلم بڑھتی چلی جائے گی تو کتنے آپ دیکھیں نا آج کل پیشنٹ ہیپاٹائٹس اے بی سی کتنے آ رہے ہیں. ہیپاٹائٹس سی اتنا عام ہو چکا ہے، ہم نے اپنی خوراک پہ توجہ نہیں دی ہے. اب ایک مثال دیتی ہوں، میں نے کل بھی ایک شو میں بتایا تھا، جو جگر ہمارے باڈی کے اندر ہوتا ہے، ہماری باڈی جو ہے وہ ایک جنگل ہے. جنگل میں ایک سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ شیر ہوتا ہے یقیناً جو جنگل کا ہوتا ہے، لیکن ہماری باڈی کا جو بادشاہ ہے وہ جگر ہے.
اگر بادشاہ صحیح نہیں چلے گا تو جنگل کا نظام درم برہم ہو جائے گا. تو یہی حال ہماری باڈی کا ہے کہ اگر جنگل کا قانون جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. تو وہ یہی ہماری باڈی کا حال ہے کہ جب اگر ہمارا بادشاہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر باڈی کام کرنا صحیح شروع ہی نہیں کرے گی. وہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جگر جو ہے اسے صحت مند ہونا چاہیے تاکہ آپ باقی سارے مسائل سے بچ سکیں. بالکل. تو جگر سے جڑی ہوئی جو امراض ہیں جیسے کہ آپ نے ہیپیٹائٹس بتایا, ہیپیٹائٹس سی اور بی اے, تو یہ ہیپیٹائٹس کے علاوہ اور کون کون سے امراض ہوتے ہیں جگر سے پیدا ہوتے ہیں؟ جگر پہ ایک تو فیٹی لیور, جس کو دیکھو فیٹی لیور کا پرابلم آ رہا ہے, بڑا کامن ہوا ہے کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں ایک تو ہمارا کھانا پینا ٹائمنگ سے نہیں ہے, ہم نے سنت کو پیچھے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں, ہمارے گرد آ رہی ہیں. سنت کیا تھی؟ کھانا وقت پہ کھانا ہے, پانی کھانے کے بعد پینا یا پہلے پینا, بالکل آدھے گھنٹے کے بعد, بھوک رکھ کے کھانا. ایک حصہ کھانے کا چھوڑ دیجئے. ہم زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں, کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوئے, صرف یہ بات سوچ لینی چاہیے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے نا, خود بخود آپ کی بیماریاں, ابھی میں جو بیماری کا ذکر کر رہی تھی, جیسے ہم کہتے ہیں نزلہ کھانسی سردی میں شروع ہو جاتی ہے. سردی آنے سے پہلے ایک فروٹ آتا ہے میٹھا, جی, وہ کھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ انہی بیماریوں, وہ اسٹارٹ آ گیا, اب ہمارے پاس یہ جو بیماریاں اسٹارٹ ہونے والی ہیں وہ اسٹارٹ فروٹ شروع ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے کہ آپ کو بخار, نزلہ, زکام ان سے بچاتا ہے. وہ سٹرس فیملی کا ایک بڑا سٹرس فیملی اسٹارٹ ہو رہی ہے نا, جب سردی اسٹارٹ ہوئی ہے تو اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے سارے فروٹس ہماری جو اورنج فیملی سے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ لینا ضروری ہوتا ہے, وہ ہم نہیں کھاتے تو دیکھیں پھر نزلہ, بخار, زکام یہ سب ہوتا ہے. اور پھر جب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں پھر ہم کینو اور موسمی یہ کھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سے اور گلا خراب ہو جائے گا. مجھے یاد ہے میٹھے کا ذکر کیا نا آپ نے, تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہمیں بخار ہوا کرتا تھا, تیز بخار یا کوئی طبیعت خراب ہوتی تھی, تو گھر میں وہ میٹھے آ جایا کرتے تھے اور کہتے ان کو کھاؤ. اور وہ کم از کم 1 درجن جو ہے نا, یا کوئی 8 یا 6, 8 یا 1 درجن وہ ابو جو ہے زبردستی کھلاتے تھے, کھاؤ انہیں. اور اس کا جوس نکال کے نہیں پینا, اس کو آپ نے فریش ہی کھانا ہے. فریش کو چوسے ہوتے تھے, تو اس سے وہ فوراً فرق پڑتا تھا اور وہ بڑی پہلی دوا کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. تو آزمودہ رہا, میرا پتہ نہیں آپ حکمت کے حساب سے کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ اللہ حکمت کیا ہے, حکمت تو ازل سے ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت, جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ساری چیزیں ان کے ساتھ ہی, ہمارے ساتھ بیماریاں بھی آئی ہیں, ان کا علاج بھی ساتھ ساتھ آیا. علاج پہلے آیا ہے, اپنی بیماری پہلے آئی ہے, علاج بعد میں آیا. لیکن میں اب یہ تھوڑا سا ذکر بھی کر دوں, مگر حکمت تو دانائی کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے نا, یہ تو دانائی کے ساتھ ہماری, صحیح, یہ تو ہم نے آگے بنا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت ہمارے, اب جڑی بوٹیاں, اب ہم ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ کیا ہوتی ہے, ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اس کام آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں, ابھی میں نے تھوڑا سا پہلے ایک چارکول پہ پروگرام کیا تھا. اچھا, کوئلے پہ کوئی نہیں پوچھتا تھا. آج کوئلے کے ماسک آ رہے ہیں, کوئلہ آپ کے بیوٹی پروڈکٹس میں یوز ہو رہا ہے, یعنی آپ نے کوئلے کو بھی ہیرا بنا دیا. مگر پہلے آپ نے کوئلے کو استعمال چھوڑا ہے, کوئلے کو استعمال کر رہے تھے ہم لوگ, دانت صاف کرتے تھے کوئلے سے, منجن آتا تھا, منجن آتا تھا جی. اور اب ہم دکھاتے ہیں جی آپ ہربل منجن گھر میں بنانا سیکھیے. کوئلے کی ٹوتھ پیسٹ آئی. کوئلہ چھوڑیے آپ, میں ابھی ویسٹرن میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو مسواک ہے, جی 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 جی, اتنی مہنگی کوئی مسواک بک رہی ہے باہر ڈالرز میں, تو ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تو ریسرچ کو اپنا لیا نا کہ جی ریسرچ اس سے یہ کہتی ہے کہ آپ کے معدے کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے, آرگینک ہے. تو ہمارے تو نبی نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر میں ہونی چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. اب میں یہاں یہ لیور بتا دوں لوگوں کو کہ یہ ہے وہ بادشاہ جو ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے, یہ لیور فنکشن. اس کا کام کیا ہوتا ہے, آپ کا کھانا جتنا ڈائجسٹ ہو کے یہ پینکریاز میں آتا ہے, یہ پینکریاز یہ جو کام کرنا چھوڑتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے لوگوں کو. جب آپ کی یہ جب بڑھتا ہے, لیور کا جو پرابلم آتا ہے, یہ خون صاف پوری باڈی میں پھینکتا ہے. جب آپ کا باڈی میں صاف خون نہیں پہنچے گا تو آرگنز تو کام کرنا چھوڑیں گے, خراب ہوں گے. اچھا, اب لیور کا فنکشن کیوں خراب ہوتا ہے؟ ہمارا جب ٹمی بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ٹمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیور. جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کا دباؤ لیور پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, فیٹس جو ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو لیور پہ دباؤ شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے لیور اپنا کام کرنا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں اسٹارٹ کس سے ہوتی ہیں؟ ہم نے کھانا پینا, جو اپنا بیٹھنا, آٹا,
बहुत सारी चीजें, हम चक्की का आटा छोड़ चुके हैं, हमें रोटी सफेद चाहिए। हाँ, तो वो जो yes. सफेद रोटी है वो आपके लिए वही तो नुकसानदेह है कि वो आप कहते हैं गरम गरम सफेद फुल्का हमें चाहिए। तो सारे अज्जा निकल गए, उसमें से खाली सफेद बच गया, रोटी का टुकड़ा, वो आप खा उससे लें। कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है, जब कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है तो फिर फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, फिर आपके पास एक एक ऑर्गन काम करना जैसे है कि फिर आप दवाइयों पे आ सही, जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया था फैटी लीवर का। बिल्कुल। फैटी लीवर आजकल वो बाकी काफी कॉमन एक मर्ज बनता जा रहा है। ये क्या है, जिगर के ऊपर कोई चर्बी की लेयर बढ़ जाती है, क्या होता है और उससे क्या हमारे जिस्म को क्या नुकसान पहुंचता है, किस चीज का वो एक सिम्टम होता है, मतलब आगे उससे कौन कौन से खतरात जुड़े हुए होते हैं? देखिए, लिवर का जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया कि एसिडिटी से स्टार्ट होता है। अब ठीक है। एसिडिटी क्या है, आप देखते हो कि आपको खाना हजम नहीं हो रहा, जलन सीने में महसूस हो रही है, ये एक सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम इसका इलाज बर वक्त नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपके मैदे में तकलीफ शुरू हो जाती है, सही है। आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, आप कहते हैं जी मुझे कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, मैदे में तकलीफ हो रही है उसकी वजह से। अब बाज़ औक़ात आप जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मैदा फिर ठीक हो जाता है, वो सो जाता है, वक्ती तौर पे, हाँ। वक्ती तौर पे हो जाता है। तो इन चीज़ों का इलाज बेहतरीन ये है कि आप ये जो मीट है इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, गोश्त ना खाएं? बिल्कुल ना खाइए, कोई ठीक है। गोश्त नहीं। आप सब्जियों की तरफ आएंगे, सब्जियों की जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। अब हमने सब्जी खाना भी तो छोड़ दी, हमारे बच्चों ने तो बिल्कुल ही सब्जी को हाथ लगाना छोड़ सब्जी दिया। खाते हैं मगर वो पहले उसमें चिकन डलता है, फिर जाके उसमें सब्जी पकती है, वरना पहले आलू हर सब्जी में शामिल होते थे, आज जो है ना चिकन हर सब्जी में शामिल होता है। चिकन हर सब्जी में शामिल होती है, ये गलत है। हमने एक कंजप्शन बढ़ा दिया है चिकन का, उसको थोड़ा कम कर दीजिए अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं अपने घर में मैंने बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं खुला दूध लेकर आती हूँ डेयरी से, वो बॉईल करती हूँ, थोड़ी मेहनत लगती है, कोई बात नहीं, खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। मसाले फ्रेश पीस के इस्तेमाल करती हूँ। this is nice. नमक मैं आयोडाइज नहीं करती, मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ। सिरका मैंने वाइट बिल्कुल खैरोबाद कह दिया है, एप्पल विनेगर में इस्तेमाल करती हूँ। चक्की का आटा वो इस्तेमाल करती हूँ। ये चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में देखें, अभी मेरे साथ ये सीजन गुजरा है और मुझे अल्लाह का शुक्र है, ना मुझे नज़ला जुकाम खांसी बुखार, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो ग़िज़ा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं ना वो तो आपकी ठीक हो जाती हैं, आपने बिल्कुल। ग़िज़ा ठीक कर ली, मगर जो आप वैसे जो बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जो पहले की हमारी लापरवाही और बेपरवाहियों से, बिल्कुल। उनको कैसे ठीक करना है ये आपने हमें बताना है। मगर एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम जल्दी से शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? सर, ये आज तो आप डॉक्टर साहब को लेके आए, ये जो हर्बल के लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है और मेरे अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा कि मैं जब खेलता हूँ तो खेल के जब वापस आता हूँ तो मुझे ज्यादातर नमाज में फिर प्रॉब्लम होती है, सजदे में जाना, रुकू में आना, ये मतलब इस तरीके से। तो इससे मेरी तरह से ये जब दर्द खत्म हो जाएंगे तो मैं दुआएं दूंगा डॉक्टर साहब आपको, फहीम भाई आपको और अब तक चैनल को कि वो इतना अच्छा ठीक है, प्रोग्राम आज ठीक है। करा रहे हैं। तो बस ये बताएं कि ये जो आपकी कोर्स है, ये जो कितने अरसे का कोर्स है, और ये एक दफा करना होगा या हर 3 महीने या 6 महीने या साल के बाद दोबारा रिपीट करना होगा? ठीक है। आपकी जो दवाइयां हैं ये ज्यादा महंगी तो नहीं, क्योंकि हम तो इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते, स्पोर्ट्समैन तो आपको पता ही है कि क्या है। तो बराए जी जी, ऑन एयर आपको बताते हैं। ठीक है रियाज साहब, आप प्रोग्राम देखिए और उसके साथ साथ ये कुछ इश्तिहारात भी देखिए। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं तो बताते हैं आपने जो पूछा है, और फिर मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारा नाज साहिबा से जरा आज मुफीद मशवरे हमने हासिल करने, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम न्यूज़ के एफ में, न्यूज़ के एफ में हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, गजाली हर्बल से इनका ताल्लुक़ है और एक फेमस हर्बलिस्ट हैं। वक्फे से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे, रियाज खान, जिन्होंने पूछा कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और उनके जो हड्डियों में दर्द जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये क्यों, वैसे इतनी प्रैक्टिस और इतनी एक्सरसाइज करके जो स्पोर्ट्स में अपने आप को फिट रखते हैं, उनमें ये मसाइल क्यों पैदा हो जाते हैं? एक्चुअली वो उस वक्त बड़े लगन से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उस वक्त फील्ड में मौजूद होते हैं। वो जब फील्ड छोड़ देता है बंदा तो अपने आप को फिर वो लूज कर देता है थोड़ा।
میں کہتی ہوں کہ آپ وہی جاگنگ وہی ایکسرسائز پھر جاری رکھیے, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہماری کچھ ظاہر سی بات ہے انٹیک کی وجہ سے یہ پرابلمز آتا ہے. بیسیکلی جو ہمارے جو لوبریکینٹ ہے جوائنٹس کے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. ختم کیا ہوتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو ہمیں وائٹامن ڈی کی پرابلم بھی ہے, ڈیفیشنسی آ گئی ہے, ہمیں کیلشیم انٹیک نہیں مل رہا اچھا. تو یہ سب چیزیں جب ہمیں ملیں گی نہیں تو ایکسٹرنلی اور کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ سب چیزیں انٹیک ہی نہیں کر رہے ہم. وہ لوبریکینٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ جب ہڈی کا جو جوائنٹ ہے وہ جڑ جاتا ہے اور پھر جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ٹکراتا ہے اور ٹکرانے کی وجہ سے آپ کو پین فیل ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہڈیاں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے نی ریپلیسمنٹ کا ٹائم, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ نے نی ریپلیس کرانا ہے. نی ریپلیسمنٹ بہت مہنگا بھی ہے ٹریٹمنٹ, اور اس کے بعد بھی میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح گزارا کر رہے ہیں جیسے پہلے تھا, صرف درد میں کمی آ جاتی ہے. لیکن تو ہڈی آپ بتا رہے ہیں کہ ہڈی میں یہ جو جوڑ ہے اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, مگر کیا ایسا بھی تو ممکن ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں, وہ مسئلہ ہڈی کا نہ ہو, وہ پٹھوں کا مسئلہ ہو آپ کے؟ بعض اوقات ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جب آپ کے پاس ایک پرابلم آ رہی ہے تو ضروری نہیں آپ صرف گھر بیٹھ کے مجھ سے چیزیں پوچھیں. آپ اپنے معالج کے پاس, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ اس کے پاس جا کے تشخیص ضرور کروائیے کہ آپ کو پرابلم کیا ہو رہی ہے. یہ آپ گھر بیٹھے خود ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے. ایون آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایکس رے دے گا, آپ کو کچھ ٹیسٹ دے گا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا تشخیص ہو چکی ہوگی جس سے. جی, جب تشخیص ہو جاتی ہے پھر آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ میں یہ والا علاج کروں یا یہ والا علاج کروں. ٹھیک ہے, تو چلیں ابھی اگر جن کے واقعی ہڈیوں میں مسئلہ ہے, لعاب کا یا کچھ ویسے بھی کمر کے مہروں کا بھی بہت سارے مسئلہ, وہ بھی ہڈی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے, گردن کا یا سروائیکل کا وہ بھی ہڈی کا ہی مسئلہ ہے, وہ بھی ہے نا, تو وہ اس کا کوئی علاج ہربل ٹریٹمنٹ میں موجود ہے؟ جی, ان صاحب کی جو کال آئی تھی یہ ہمارا آرتھو فلیکس ہے. یہ کوئی پین کلر نہیں ہے, یہ آپ کا یہی لوبریکینٹ بنانے کی اس میں ساری دوائیاں موجود ہیں. آپ اس کے جیسے 2 گولی رات کو اور 1 گولی صبح دودھ کے ساتھ لازمی کھانا ہے. اب آپ نے کہا کتنا ٹائم کھانا ہے, تو یہ تو آپ میرے نمبر پہلے چل رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں گے کہ پرابلم کتنا پرانا ہے. پرابلم پرانا جتنا ہوگا اسے جانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب جیسے اگر اس سیزن میں یہ تقریباً 2-3 کورسز کر لیتے ہیں, یہ 2 منتھس کا ایک پیکیج ہوتا ہے, نیکسٹ سیزن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اٹس ڈیپینڈ آن ایج فیکٹر آلسو, اور یہ کہ کتنا پرانا ان کا پرابلم ہے. صحیح, اور نماز پڑھنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں دیکھیں علاج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہربل کی طرف جب آتے ہیں تو تھوڑا سا پیشنس رکھیے بس. اس کے ساتھ احتیاط اور پرہیز کیا کیا ہے ذرا وہ بتا دیجیے. ٹھنڈی چیزیں آپ نے نہیں کھانی, کھٹی چیزیں نہیں. تاثیر کی ٹھنڈی یا فریج کی ٹھنڈی؟ فریج کی ٹھنڈی تو میں کہتی ہوں کبھی کھانی ہی نہیں چاہیے. یہ ہم لوگوں نے اپنا عادی بنا لیا کہ فریج کے رکھے ہوئے ہم کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں. میرے گھر میں ایک سراہی بھی موجود ہے, سراہی کا پانی پینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں, یہ ہماری چیزیں دیکھیں, الکلائن واٹر یہی ہوتا ہے جو ہم سراہی اور مٹکے میں رکھا ہوا پانی ہوتا ہے, یہ الکلائن واٹر ہوتا ہے, یہ ہم پیتے ہیں, یہ ہماری باڈی کے لیے بیسٹ ہے. یہ جو ہم پانی, میں وہی بات ہمیشہ کہتی ہوں, ہمارے یہاں کہتے ہیں جی پانی ختم ہو رہا ہے. پانی ختم ہو رہا ہے تو بک کیوں رہا ہے؟ پانی ختم ہو رہا ہے تو مل کیسے جاتا ہے؟ پیسوں سے مل رہا ہے, یوں ختم ہو رہا ہے پانی. تو یہ چیزیں کنسپٹ میں آ جاتی ہے نا. تو چلیں یہ تو ایک بحث لمبی ہے کہ پانی کی, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ الکلائن واٹر آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. آپ کسی کے پاس ظاہر سی بات ہے صبح اٹھ کے پانی بنانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ مٹکے میں رکھا ہوا پانی پئیں, سراہی میں رکھ کے پئیں. یہ دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے تاثیر کی ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی, ٹھنڈا پانی نہیں پینا, کھٹی چیزیں, لیمن یا اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی سٹرس چیزیں وہ نہیں کھانی ہے. پلس کولا ڈرنکس بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے. سوڈا ڈرنکس, جتنے بھی ڈرنکس ہیں آپ یہ کہ دیکھیں وہ ہاتھ کب لگانا ہے, اوکیجنلی آپ پی سکتے ہیں. کوئی آپ کہیں جا رہے ہیں پارٹی میں, ہم نے اپنے گھر میں ایک عادت بنا لی ہے کہ 3 ٹائم اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ لینا ہی لینا, اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوگا. تو یہ آپ اس کو یوز ٹو کر رہے ہیں اپنی باڈی کو ان چیزوں کا. پھر وہ چھوڑیں گے تو پھر وہ ایک اپنی طلب بھی آپ کی باڈی کرے گی اس کی, اور وہ ویسے بھی نقصان دہ بھی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مسز رزاق ہوں فرام سرگودا, ریبا بیوٹی پارلر سے. تو مسز رزاق, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حمیرہ کا شو چل رہا ہے. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے ان کو تقریباً 6 سال پہلے ٹی وی شو میں دیکھا تھا, نام تو مجھے اب یاد نہیں ہے. تو میں نے ان کی بہت زیادہ پروڈکٹس یوز کی ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے, اور میرے آرڈر ان سے کافی زیادہ میں ان سے منگواتی ہوں. ہیئر روٹس اور وائٹننگ کریم, اس کے علاوہ جو غزالی والوں کا فیس واش ہے, شیمپو ہے,
مطلب کافی ان کے پروڈکٹ میں یوز ٹھیک کیا, ہے. بہت اچھا ہے. ڈاکٹر میرا کیا حال ہے, آپ اگر سن رہی ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ تھینک کا. یو فار کالنگ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کیا اور آپ نے یہ جو بتایا. ہے میری اتنی پرانی کلائنٹ ہیں, تقریباً وہ صحیح بتا رہی ہیں, جب میں ایک بڑے کافی پہلے ایک چینل پہ نازیہ کے ساتھ پروگرام کرتی تھی, یہ اس وقت کی کلائنٹ ہیں, اور ان کا ایک چھوٹا سا سیلون ہے سرگودا میں, اریبا بیوٹی پارلر کے نام سے. اور یہ وہ خاتون ہے جو اکیلی سنگل پیرنٹ مدر ہیں, اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنا سیلون مطلب میں رن کر رہی ہوں, پروڈکٹس مجھے, تو میں نے کہا آپ لے کر جائیے, کریڈٹ پہ ان کو میں نے سامان دیا, اور الحمدللہ 6 سال سے یہ ہمارے پروڈکٹس کو رن کر رہی ہیں سرگودا میں بیٹھ کر. اچھا, ارے واہ, اتنے زبردست. کلائنٹس ہیں ان کے پاس. تو اوکے, کہنے کا مقصد یہ دیکھیں, ان کا ایک ٹرسٹ ہے میرے اوپر. ٹرسٹ ہم لوگوں کا, جب تک ہم ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کریں گے کسی کا نہیں بنتا. کوئی مجھ سے کہتا ہے جی آپ سے میں اتنا سامان لے کے جا رہا ہوں, مجھ سے پیسے نہیں لے رہے ابھی, تو میں نے کہا بھائی پیسہ آنی جانی چیزیں مل جائے گا آپ کو پیسہ. میں نے کہا آنا ہوگا, مجھے مل جائے گا میرا پیسہ, یہیں رکھی ہیں چیزیں بھی, دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے پیسے کا. بالکل. اچھا پتہ ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک وہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز پڑھی, مجھے بڑا ہی مزہ آیا نا اس کا. وہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی رزق چھین سکتا ہے, مطلب آپ کے ہاتھ سے کوئی چھین سکتا ہے, آپ کے نصیب سے نہیں چھین سکتا. کتنی خوبصورت بات تھی. تو ہم ویسے ہی فکر مند ہوئے رہتے ہیں رزق کے بارے میں. بالکل, اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہر بندے سے, تو وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج مجھے یہ نہیں ملے گا. اور میرا تو اتنا اعتقاد ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, میں تو کہتی ہوں بس اللہ نے کرنا ہے, کر دینا ہے. بے شک, بے شک, یہ یقین بڑی بات ہے جی. اور دوا بھی یقین سے کھانی ہے. اگر آپ نے کوئی دوائی منگائی ہے تو اس پہ یقین اور اعتقاد رکھ کے کھائیں. یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس سے علاج ہوگا نہیں ہوگا, کھا لیتا ہوں, کھا کے دیکھ لیتا ہوں, یقین نہیں ہوگا تو دوا بھی اثر نہیں کرتی. ایسا ہی ایسے ہی. نہیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, بھی شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل خیریت سے ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ جی حمیرہ بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. آج تو میرے دائیں بائیں حمیرہ ہو گئی ہیں. حمیرہ جی خوش آمدید, آپ کو کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ فہیم بھائی, بہت اچھا شو کرتے ہیں آپ. اور یہ میم حمیرہ آئی ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں, بہت کرامت ہوتی ہیں ان کی باتیں جو یہ بتاتی ہیں. اور فہیم بھائی میں 2 سوال معلوم کرنا چاہوں گی. ایک میم سے یہ پوچھنا ہے کہ بال بہت پتلے ہیں, گنج پڑنا ہے آگے سے, بہت باریک بال ہیں, اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور وٹامن ڈی کی کمی ہے جسم میں, ہڈیاں جو ہیں وہ کڑچ کڑچ کرتی رہتی ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے, یہ کڑچ کڑچ جو ہے نا, اس کا بھی حل پوچھتے ہیں ہم ان سے, اور بالوں کا بھی پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اس کڑچ کڑچ کا تو یہ میں نے بتا دیا ہے, یہ علاج ہے. دیکھیں علاج کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو ڈائٹ بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. آپ نے یہ, میں نے ابھی یہ 2-3 شوز ابھی آگے پیچھے کیے ہیں, اور یہ سردیوں کے حوالے سے میں نے بڑے ہڈیوں پہ اور جوڑوں پہ یہ سب کیا ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ نے کھجور کا استعمال کرنا ہے ساتھ, کھجور ہماری نبی کی سنت بھی ہے اور علاج بھی ہے اس سے. یہ آپ نے دوائی کھانی ہے, دوائی کھانے کے علاوہ آپ نے کرنا کیا اس دوائی کے ساتھ, دن میں آپ نے 3 کھجوریں لینی ہیں. کھجوروں کو کرنا کیا ہے, 1 کھجور صبح ناشتے کے بعد, 1 دوپہر کھانے کے بعد, اور 1 رات کھانے کے بعد. 1 کھجور نا, 1 کھجور ایسے ہاتھ کو لگتی مطلب کھایا جاتا ہے. اچھا, اب اس کھجور میں کرنا کیا ہے, آپ نے سفید تل آتے ہیں, سفید تل آپ نے گٹھلی نکال کے اس میں تل سارے بھر لینا. اس کھجور کو بند کر کے آپ نے بڑا اچھا سا اس کو 32 دفعہ چبانا ہے 1 کھجور کو. یہ یاد رکھیں, یہ دوائی کی طرح کرنا ہے آپ نے. آپ مجھے انشاءاللہ اس دوائی کے ساتھ اگر آپ نے یہ والا ٹپ کر لی ساتھ, تو میرے حساب سے آپ 6 مہینے میں آپ دیکھیے گا آپ کے گھٹنوں کا, آپ کی ہڈیوں کا درد انشاءاللہ چلا جائے گا. کیونکہ کھجور اور تل کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو بوسٹ کرتا ہے, آپ کے میٹابولک سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے. اچھا, میٹابولک ریٹ وہ بھی بہتر ہوتا ہے. بالکل, بہت ساری پرابلمز حل ہوتی ہیں اس سے. آپ کی ہڈیوں کی جتنی پرابلمز ہیں, اب ہمارے پاس تو گھر بیٹھے چیزیں ہیں موجود ہیں, لیکن ہم اسے کھاتے ہی نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا, ان کے بالوں کا مسئلہ بھی ہے جو کے سامنے سے وہ گنج پن آ رہا ہے, اس بارے میں بات کرتے ہیں. حمیرہ جی, آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کریں گے اور پھر ہم نے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام صاحب, ظفر نیازی بات کر رہا ہوں میاں والی سے. فہیم بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ ظفر صاحب, میاں والی سے آپ نے کال کیا ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ظفر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ فہیم بھائی. اصل میں میرے انکل ہیں کہ وہ ایج ہے 6 ایئر پلس ہے, تو ہم نے جہاں سے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں وہ نی ریپلیسمنٹ کا بتا رہے ہیں. تو آپ کا شو دیکھ رہا تھا, کافی اچھی باتیں بتا رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میڈیکل کو ٹریٹمنٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, اگر کچھ کو علاج ہو سکتا ہے تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم ابھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. آپ پروگرام دیکھیے, اور تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو وہ حمیرہ صاحبہ نے بالوں کے حوالے سے کچھ پوچھا, اور آپ نے نی ریپلیسمنٹ کا سوال پوچھا ہے حمیرہ ناز صاحبہ سے.
آ کے ان کا جواب دیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج نیوز کیفے میں اس وقت ہمارے ساتھ غزالی ہربلز سے حمیرہ ناز صاحبہ موجود ہیں, جن سے ہم ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مفید مشورے حاصل کر رہے ہیں. آپ دوستوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ظفر صاحب تھے میاں والی سے, جنہوں نے نی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے پوچھا, اور حمیرہ صاحبہ نے کال کیا تھا, انہوں نے اپنے بالوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کے بال جو ہے نا وہ گر, ہمارے پاس ادھار مطلب امانت کی طرح پڑے ہوئے ہیں. اب یہ ان کا جواب دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز صدف بول رہی ہوں بورے والا سے. مسز صدف بورے والا سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی؟ فہیم بھائی کیسا, ٹھیک ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا. ڈاکٹر صاحب سے ابھی سن رہے تھے, وہ کہہ رہی تھی کہ شوگر جس وجہ سے ہو رہی ہے, تو میرے میاں کو نا کچھ دیر سے شوگر ہو گئی ہے, تو وہ اس کے لیے کیا کریں ہم کہ وہ ذرا مینٹین رہیں. اتنی میٹھی باتیں نہ کیا کریں نا ان کے ساتھ. آپ کوئی ایلوپیتھک میڈیسن دے رہی ہیں انہیں؟ نہیں, وہ بس ابھی وہ ٹیسٹ کروائے تھے, بس پتا چلا ہے, تو کیا ہم نے کہا کہ ہومیوپیتھی کے پہلے کر کے دیکھیں. چلے ٹھیک ہے, آپ آنیئر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا جواب. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بات اور بھی ہے کہ میری بیٹی کا وزن نہیں بڑھ رہا. کیا عمر ہے ان کی؟ ایج کیا ہے اس کی؟ 7 سال. اچھا ٹھیک ہے, آپ میرے نمبر اسکرول ہو رہے ہیں, آپ نمبر کیپ کر کے رکھیں. میں آپ کو بعد میں بھی بتاتی ہوں بچی کا بارے میں, ٹھیک ہے؟ ابھی ان کے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتی ہوں. اوکے, آپ پروگرام دیکھیے, آپ ابھی بتاتے ہیں آپ کے بارے میں. لو جی, شروع کریں گے ہم ظفر صاحب سے. نہیں, حمیرہ صاحبہ, جن کے بالوں کا مسئلہ. اچھا, حمیرہ صاحبہ کے لیے انہوں نے کہا کہ بال گنج پن آ رہا ہے ان کو, کیونکہ میرے 2 ٹائپس آف آئل ہیں. ایک تو یہ میرا رکھا ہوا اسٹاپ آئل جو اس سیزن کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے, پروٹین ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک میرا یہ روٹ کیئر آئل ہے. اس آئل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نئی روٹس کو جنریٹ کرتا ہے, لیکن گنج پن پہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بالنس آ جائے, ایسا نہیں ہو, لیکن بال ہونے ضروری ہیں. اب جیسے ہلکا ہلکا بال گرنا شروع ہوتا ہے, رواں سا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے. میں آپ کو یہ دکھاؤں گی, یہ دیکھیے فہیم, یہ آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے یہ بال نظر آ رہے ہیں, بیبی ہیئر. یہ بیبی ہیئرز اسی کی وجہ سے. اچھا, اس نے یہ روٹ کیئر میرا میں ٹوائس اے ویک ضرور اپلائی کرتی ہوں. بھلے میرے بال لینتھ میں ہو نہیں ہو, لیکن مجھے بال گرون اپ چاہیے. اس کے لیے بال ہر ایک کا گر رہا ہے, لیکن یہ ہے ہی انہی چیزوں کے لیے. پھر ہم اس انٹرنل آ جاتے ہیں بلڈ پیوریفائنگ کی طرف. بلڈ پیوریفیکیشن, یہ ہماری یہ میڈیسن, یہ جادو کی ڈبیا ہے, میں اس کو جادو کی ڈبیا سے کہتی ہوں. لیور ڈیٹاکس, لیور کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ان کو حل کرتی ہے. فیٹی لیور ہو, چاہے آپ کا لیور فنکشن فاسٹ نہیں ہے, چاہے آپ کا بلڈ نہیں بن رہا کسی وجہ سے, کسی بھی عمر کے لوگ لے سکتے ہیں, بچہ بھی کھا سکتا ہے, اور ایج لیمٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کو فون کر کے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, جو نمبر چل رہے ہیں. بالکل, میرے نمبر اسکرول ہو رہے ہیں. آپ کا جو بھی پرابلم ہے آپ پروگرام کے بعد اس پر بھی مجھ سے بات. بالکل صحیح جی. اچھا, تو یہ کتنا عرصہ چلتا ہے یہ روٹ ہیئر سے؟ یہ 2 منتھس کا پیکج ہے. یہ روٹ کیئر جو ہے نا, یہ صرف روٹس میں لگتا ہے. یہ جب آپ روٹس میں لگاتے ہیں تو پورے آپ کے بالوں میں مرج ہو جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ نہیں, تقریباً میرے خیال سے 6 سے 8 ڈراپس لگتے ہیں یہ. اچھا, بالکل. اور اس کی پراپر چمپی کرنی پڑتی ہے یا مطلب؟ چمپی نہیں کرنی پڑتی, ہمارے یہاں وہی آئے آئل مساج کرنا ہے تو چمپی شروع ہو گئی. پہلے ہی ہمارے بال اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ اگر ہم چمپی پہ آئیں گے تو جو بال اور گرا دیے وہ بھی گر جاتے ہیں. صرف یہ جو ہماری فنگر ٹپس ہیں, آپ نے اس کو پریشر دے کے کرنا ہے. یہ والا جو پریشر ہوتا ہے, صرف یہ اس طرح کا پریشر ہوتا ہے. آپ اس طرح پریشر دے کے آپ آئل کی مساج کیجئے, بڑا اچھا سا. کبھی اگر موقع لگا تو میں یہاں ڈیمونسٹریشن بھی دکھا دوں گی آئل مساج کی, کہ کس طرح پروفیشنل مساج ہوتا ہے. تو یہاں دکھائیں گے ہم گھروں میں بیٹھ کے کہ خواتین کیسے مساج کر سکتی ہیں. اچھا, ہم نے جگر کے مسائل کے حوالے سے, وہ اپنا ہڈیوں کے مسائل, جوڑوں کے حوالے سے بات کر لی ہم نے, اور بالوں کے حوالے سے بات ہو گئی ہماری, اور موٹاپے اور شوگر کے بارے میں بات ہو گئی ہماری, نی ریپلیسمنٹ کی بات ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ سکن کے ایشوز, سردیوں کے ساتھ ساتھ جہاں بالوں کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں سکن کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. ڈرائنس بہت زیادہ ہے, اور سکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سیزن میں ڈرائنس بہت آتی ہے, کیونکہ ہم ایک تو سیزن ڈرائی ہے,
پھر ہم پانی کا انٹیک زیادہ نہیں لیتے ہیں، پانی نہیں لیتے جس کی وجہ سے باڈی میں ڈرائنس آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم فل گرم پانی سے شاور بھی لے رہے ہوتے ہیں، منہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں، بال بھی دھو رہے ہوتے ہیں، بندہ ابل جائے نا فوراً ایسے دھوئیں نکل رہے. سر اور چہرے کو کم سے کم ہلکے گرم پانی سے دھونا چاہیے تاکہ اسکن کم ڈیمیج ہو. اس کے لیے ٹریٹمنٹس ہمارے پاس ہیں، لائک ایکنی، پگمنٹیشن، لوز اسکن ہو گئی یا رنکلز ہو گئے، تو اس کا پورا پیکیجز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جیسے ماسک، کریم اور فیس واش اپلیکیشن کے لیے دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ میڈیسن میں نے کہا نا کہ یہ میں ہر پیشنٹ کو، یہ جادو کی ڈبیا ہر پیشنٹ کے پاس جاتی ہے کہ آپ نے اپنے انٹرنل سسٹم کو صحیح کرنا ہے، اپنے بادشاہ کو ٹھیک کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ہم نے بڑے سارے مفید مشورے آپ سے حاصل کیے ہیں اور ہم بہت ساری کالز ابھی شامل نہیں کر پائے. جن لوگوں کی کالز شامل نہیں ہو سکیں ان سے بھی معذرت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارا ناز صاحبہ غزالی ہربل سے، تب ہم آپ دوستوں کی کال شامل کر لیں گے. آج جمعہ ہے، آج ہمارے لیے نیوز کیفے ٹیم کے لیے ہماری دعا کیجیے گا اور آپ سے پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.